بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، پنجاب پہ بات ہوتی رہتی ہے، پر کراچی میں جو سیاست ہے اس نے کروٹ لی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے جو مختلف دھڑے تھے ان کے انضمام کے بعد، ان کے ایک ہونے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ نے بلدیاتی الیکشن کا کیا بائیکاٹ، اور اس بائیکاٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ کراچی میں 3 پارٹیاں جو ہے وہ مجموعی طور پہ جو ہے وہ سیٹیں لی، جس پارٹیوں نے ان میں پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور تحریک انصاف۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا کافی کانسنٹریٹ تھا کراچی کے بلدیاتی مسائل پہ، تو جماعت اسلامی جو ہے وہ وننگ پوزیشن میں ہے۔ الیکشن کمیشن میں 11 یوسیز کے جو ہے وہ ابھی نتائج جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، جس پہ جماعت اسلامی کی جیت کا دعویٰ ہے۔ پر اب جو ہے مارچ میں ہونے ضمنی الیکشن، اور ضمنی الیکشن سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ جو ان کا اتحاد ہوا ہے، اور جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال کی واپسی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں جو 9 سیٹیں ہیں، جو 9 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، ان پہ الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کا دعویٰ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ان 9 حلقوں میں جو ہے وہ فتح حاصل کرے گی۔ اس سے قبل بلدیاتی الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ پارٹیسپیٹ نہیں تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مختلف 2 ضلعوں میں کلین سویپ کرتی ہوئی نظر آئی، جیسے کہ ملیر تھا اور دیگر علاقے تھے۔ پر اب متحدہ قومی موومنٹ نے جب بلدیاتی الیکشن میں بائیکاٹ کر دیا اور یہ سارا سینیریو نظر آ گیا، پاکستان تحریک انصاف 40 یوسیاں جو ہے وہ جیت سکی۔ اب جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ہونے کیا جا رہا ہے، اب اس میں دیکھیں اس وقت کراچی میں جو طاقت کا توازن کبھی متحدہ قومی موومنٹ کے پلڑے میں ہوتا تھا، جو کراچی میں کہتے تھے کہ جی ایم کیو ایم جس کو بھی کھڑا کر دے گی وہ جیت جائے گا، اس کے بعد پھر کراچی میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے جو ہے وہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جیتی، جب متحدہ قومی موومنٹ مختلف دھڑوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئی تھی۔ اور پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے لیاری، ملیر، ان ایریاز سے ہٹ کے جو ہے پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہوتی ہے کوئی سیٹ جو ہے وہ نکالنا یا جیت لینا۔ اب ان ضمنی الیکشن میں جو کیونکہ جماعت اسلامی حصہ نہیں لے رہی ہے ان ضمنی الیکشن میں، اب جو کراچی میں مقابلہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان، کہ متحدہ قومی موومنٹ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم ان 9 سیٹوں پہ ضمنی الیکشن لڑیں گے اور ان کو جیتیں گے۔ دوسری طرف جو بلدیاتی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی نظر آئی، اس سے ایسا محسوس ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف نیچے گیا، اور اس میں کافی خامیاں نظر آئیں بلدیاتی الیکشن میں ان کی تیاری کے حوالے سے، اور جس انداز میں یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، تو بالکل جو ہے ان کی چیزیں، ان کا کہنا جو ہے وہ ایک طرح سے ہے کہ جی ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ تو خیر، پاکستان پیپلز پارٹی نے جھرلو پھیرا، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس انتخابات میں جماعت اسلامی کے قریب جو ہے وہ موجود رہی، سیٹیں جیتنے میں جو ہے وہ زیادہ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ پر ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور پارٹیسپیٹ کرے گی۔ دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑوں کے یکجا ہونے کے بعد جو ہے یہ پہلا الیکشن ہوگا جس میں متحدہ قومی موومنٹ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ پر اس طاقت کے مظاہرے سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے جو ہے کراچی میں پے در پہ اب طاقت کا مظاہرہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ کراچی میں جنرل ورکرز اجلاس ہوا، کراچی میں جنرل ورکرز اجلاس کے بعد حیدرآباد میں جنرل ورکرز اجلاس ہوا، حیدرآباد میں جنرل ورکرز اجلاس کے بعد پھر ایک اجلاس بہادرآباد میں ابھی ہوا، اور خالد مقبول صدیقی اور پاکستان کے جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے کنوینر، ڈپٹی کنوینرز، سینئر ڈپٹی کنوینرز ہیں، وہ سب ایک پیج پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اب ہم 12 فروری کو اگر
حلقہ بندیاں جو 49 یوسیوں کا معاملہ ہے، اگر اس کو صحیح نہیں کرتے ہیں، مردم شماری کا معاملہ اگر صحیح نہیں ہوتا، تو 12 فروری کو جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں دھرنے کا جو ہے وہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم کراچی میں فوارہ چوک پہ جو ہے وہ دھرنا دیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ احتجاج کرتی رہی ہے، ہڑتالوں کی سے تاریخ متحدہ قومی موومنٹ کی بھری ہوئی ہے، پر یہ دھرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں میں تھا۔ یہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے اب وہ بات کر رہی ہے کہ اگر ہم نے 12 فروری کو دھرنا کیا تو تمام جو شاہراہیں ہیں وہ اسی جانب جو ہے وہ گامزن ہوں گی دھرنے پہ۔ تو متحدہ قومی موومنٹ اب اپنا جو سیاسی پاور ہے اس کو بھی ان انتخابات سے پہلے جو ہے وہ آزمانا چاہ رہی ہے، گروم کرنا چاہ رہی ہے، اپنے کارکنان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ پر اس ساری صورتحال کے بعد جو ہے وہ ایک جو پوائنٹ ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے فیور میں نہیں جاتا۔ وہ متحدہ قومی موومنٹ کے فیور میں جو پوائنٹ نہیں جاتا وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اس وقت پی ڈی ایم کی اتحادی ہے۔ خالد محمود صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے اتحادی نہیں ہیں، ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں، پر آپ حکومت میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی حکومت کا حصہ ہے، تو آپ اتحادی ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے کراچی میں جو ہے اب وہ ایک چیز تو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی ایک چیز وہ یہ ہے کہ لوگوں نے مسترد کیا ہے پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم کی سیاست کو، پی ڈی ایم کے بیانیے کو۔ تو کیا متحدہ قومی موومنٹ پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے ایک طرف آپ حکومت کا حصہ بھی ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ حکومت کے اتحادیوں کے خلاف جو ہے وہ سندھ میں جو ہے وہ آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جس بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف سے نکل کے جو ہے عدم اعتماد میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا، اس میں آپ سے جو وعدے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، اور ادھر دستخط ہو رہے تھے، ادھر جو ہے وہ کاغذ تیار ہو رہے تھے، تو آج آپ احتجاج کے راستے پر ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان کا جو وعدہ تھا، جو وہ گواہیاں تھیں، وہ کہاں ہیں؟ جو پاکستان مسلم لیگ نون جس کے آپ کہتے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتے سندھ کی سیاست میں؟ آپ کو تنہ تنہا لا کے جو ہے وہ کیوں کھڑا کر دیا جبکہ آپ پی ڈی ایم کا یا مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ حصہ بھی ہیں؟ تو کیا کراچی میں پی ڈی ایم کا حصہ رہتے ہوئے آپ جو آنے والے ضمنی الیکشن ہے اس میں کیا کوئی خاطر خواہ نتیجہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ایک جگہ پہ یکجا تو ہو گئی ہے متحدہ قومی موومنٹ۔ متحدہ قومی موومنٹ کا جو ٹوٹے ہوئے دھڑے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب، فاروق ستار صاحب، اور جو ووٹ بینک ڈیوائیڈڈ تھا وہ آپ نے جمع تو کر لیا ہے، پر آپ نے اپنے کارکنان کا ووٹ بینک جو ہے وہ جمع کیا ہے، جو ڈیوائیڈ ووٹ بینک تھا وہ جمع کیا ہے۔ جو عام آدمی کی، جو پبلک کی جو مینٹلٹی ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی اس وقت تھنکنگ ہے، اور خاص طور پہ وہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے حوالے سے کہ جس طرح کا سیاسی ماحول جو ہے وہ انہوں نے بنا رکھا ہے، جس طریقے سے انتقامی کارروائیاں اس وقت کر رہی ہے، جس طرح کے معاشی حالات ہیں، جس طریقے سے مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ آیا ہوا ہے، تو کیا آپ اس پی ڈی ایم کا حصہ ہوتے ہوئے کراچی میں جو یہ 9 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، ان کو آپ فتح کر سکتے ہیں؟ یہ تو آنے والا جو ہے وہ وقت بتائے گا، پر متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے لوگوں کو گروم کرنا شروع کر دیا ہے، چارم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کراچی کی سیاست میں جو ہے وہ تیزی آ گئی ہے، متحدہ قومی موومنٹ احتجاجی سیاست کی طرف اب آ گئی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ جی اگر وہ حلقوں کا معاملہ نہیں ہوتا ہے اور مردم شماری کا معاملہ اگر صحیح نہیں کیا جاتا ہے تو پھر ہم جو ہے وہ روڈوں پہ جو ہے وہ احتجاج کریں گے، پھر ہم دھرنے دیں گے۔ تو ایک طرف آپ کا احتجاج ہے، ایک طرف متحدہ قومی موومنٹ کا کراچی کو جو ہے وہ کراچی کی سیاست میں دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو گروم کرنے کا آغاز ہے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور اس وقت جو پی ڈی ایم
کا بیانیہ ہے یا پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے اور اس حکومت کی جو مہربانیوں سے اس وقت پاکستانی قوم جس معاشی عذاب میں، جس مہنگائی کے طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، تو کیا پی ڈی ایم کا حصہ ہونے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ کراچی میں ان 9 سیٹوں کو جیتنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان الیکشن کے دن تک جو ہے وہ برقرار رہے گا، اور دیکھیں گے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو یہ 9 سیٹیں تھیں ان کو جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ ویسے تو انہوں نے استعفے دے دیے ہیں، پر کیا جن سیٹوں پہ پی ٹی آئی جیتی تھی اب اس پہ متحدہ قومی موومنٹ جیت سکتی ہے؟ تو یہ تو مارچ میں جا کے جو ہے وہ کلیئر ہوگی تصویر۔ پر اس سے پہلے جو تصویر آ رہی ہے، اس سے پہلے جو سینیریو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ پی ڈی ایم کی اتحادی رہتی ہے، اگر اس اتحاد میں وہ شامل رہتی ہے، تو جو عوامی غم و غصہ ہے اس سے یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹ بینک پہ، متحدہ قومی موومنٹ کی انتخابی سیاست پہ جو ہے وہ ضرور اثر پڑے گا، اور کہہ سکتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا دعویٰ ضرور ہے 9 سیٹوں کو جیتنے کا، پر پی ڈی ایم میں شامل ہونے اور ان کے بیانیے پہ کھڑے رہنے پہ جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ان سیٹوں پہ جو ہے وہ شکست بھی کھا سکتی ہے۔ خیر یہ جو ہے آنے والا وقت ہمیں بتائے گا، اور ہم سب دیکھیں گے کہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اس میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔